الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس میں کچھ باتیں سنی۔ اس درس میں انشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن کس طرح گزرا، چند جھلکیاں، ہائی لائٹس وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بچپن میں جو ان کی باتیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، اس تعلق سے اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مرتبہ سمجھ میں آنے کا تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام لوگوں کے بچپن کی طرح نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اتنے کمالات تھے، تو اللہ رب العزت درجہ بدرجہ ہر دن ہر پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی بڑھاتا ہے اور ان کے کمال اور مراتب میں جو ہے نا اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو سوچے بچپن میں اگر ایسے کمالات ہوں گے تو جوانی سے لے کے پھر آخر عمر تک کیا کمال تک پہنچے ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ غور کرنے والی ہیں، دیکھتے جائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو انہیں رضاعت کے لیے یعنی دودھ پلانے کے لیے دائیہ مقرر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور رضاعت کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے کو۔ میں لفظ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ رضاعت کا معنی دودھ پلانا۔ عرب کے یہاں، شریف لوگوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے تو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کسی دیہات میں بھیج دیتے تھے بچوں کو، تاکہ وہاں کی صاف ستھری ہوا، آب و ہوا، جو نیچرل کلائمیٹ ہوتا ہے، بہت بہترین خوشگوار ماحول، آکسیجن لیول اچھا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دیہاتوں میں پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں، ایسا گاڑیوں وغیرہ کا آنا جانا اور شور شرابہ نہیں رہتا، تو اچھی تازہ آب و ہوا میں بچے تندرست رہتے تھے۔ اسی لیے کیا کرتے تھے عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں کی طرف بھیج دیتے تھے۔ اور قانون یہ ہوتا تھا کہ جب بچے دودھ پلانے کے لیے دائیاں آتی تھی، گاؤں سے آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں، 2 سال جو ہے دودھ پلاتی تھی، پھر اس کے بعد بچے کو ریٹرن کرتی تھی، ان کے والدین کے پاس لا کر لوٹا دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ 2 فائدے۔ ایک، ماں کو فائدہ ملتا تھا کہ ماں کی ریکوری آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد کافی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے انرجی، اور کوئی میڈیکل ایشوز وغیرہ رہتے ہیں تو وہ ریکور کر سکتے ہیں، ان کو ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بچہ بھی جو ہے انڈیپینڈنٹلی جو ہے اس کی کمپلیٹ کیئر ہوتی ہے، ماں اپنا بھی خیال رکھے اور بچے کا بھی دیکھے۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارا یہ دستور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ماں پیدا کرتی ہے وہی دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ چیلنج ہے، اور شریعت نے اتنی آسانی رکھی، کسی پر زبردستی بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مشکل احکام نہیں دیے ہیں، ہمارے لوگ اس کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یا لوگوں کے ذہن میں اس کا پرسیپشن غلط ہے، اس کو سمجھتے ہیں بہت مشکل کام ہے۔ نہیں، شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر ماں کہہ دے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلانے والی تلاش کرے اور دودھ پلانے کے لیے اپوائنٹ کرے۔ سمجھ میں؟ ماں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ماں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ماں ڈیلیوری کر کے پہلے تو حمل کی پوری تکلیفیں برداشت کرے، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد ریکوری کے چیلنجز برداشت کرے، اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد پھر دودھ بھی سائملٹینیسلی پلائے، مطلب بہت مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربوں کے یہاں جو ہے نا لوگ تندرست ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں دستور تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ آج ہمارے یہاں اگر ماں دودھ نہ پلائے اور کوئی اور پلائے تو لوگ عیب سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں یہ تو بالکل کیسی عجیب بات ہو گئی، ہے نا، ہمیں سننے میں تعجب لگتا ہے، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، دستوری یہی تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بدلے میں کیا کرنا ہے؟ بدلے میں شوہر نے، بچے کے باپ نے کیا کرنا چاہیے؟ جس نے دودھ پلایا اس کو اچھی خاصی رقم دے، یعنی اس کی خدمت کا اس کو بدلہ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو دستور یہی کہتا تھا۔ جب 2 سال کے بعد ریٹرن کرتے تھے بچوں کو تو کیا کرتے تھے؟ والدین ان کے خوب دولت سے نوازتے تھے ان لوگوں کو،
جن عورتوں نے دودھ پلایا. یاد رکھیں، مسئلہ بھی سمجھ لیں. اب اس سیرت کا پہلو ہے، ساتھ ساتھ فقہی مسئلہ بھی میں اس کے اندر بتا رہا ہوں. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. ٹھیک ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. اور دودھ پلانے والی ماں یعنی جو دودھ پلاتی ہے عورت، اسے کہتے ہیں رضائی ماں. ایک رہتی ہے پیدا کرنے والی ماں، دوسری ہوتی ہے رضائی ماں جس نے دودھ پلایا. بھلے اس نے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پلایا ہو، وہ رضائی ماں بن جاتی ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اور جب وہ رضائی ماں بن گئی تو آٹومیٹکلی جو اس کا ہسبینڈ ہوگا وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا بچے کا. اور ان کے جو بچے رہیں گے، ان کے خود کے اپنے جو بچے رہیں گے اس عورت کی جس نے دودھ پلائی، وہ اس کے رضائی بھائی بہن بن جائیں گے اس بچے کے. یعنی ان سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. سگے بھائی بہن کیسے ہوتے ہیں ویسے ہو جاتا معاملہ، پھر ان سے شادی نہیں ہو سکتی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مقدس عورتوں نے دودھ پلایا ہے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود والدہ ماجدہ، ٹھیک ہے، یعنی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا ہے، دودھ پلایا تھوڑا سا. پھر اس کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند روز آپ کی خدمت میں جو ہے دودھ پلایا ہے، رضاعت کا شرف حاصل کیا کچھ دنوں تک. اس لیے دیکھیں، چند روز پلایا تو بھی رضائی ماں بن گئی. ایسا نہیں ہے کہ سال بھر پلانا ضروری ہے. میں کیا بتایا، ایک گھونٹ بھی اگر بچے نے پی لیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. یہ بات خیال رکھیں. ہمارے یہاں بعض اوقات عورتیں لاپرواہی کرتی ہیں. ایسے ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر رو رہا ہے اور اس کی ماں گھر میں نہیں ہے تو بچے کی جو مطلب کیا کہتے ہیں خالہ ہوتی ہیں، پھوپھی ہوتی ہیں، جو بھی اطراف کی جو خواتین گھر کی لیڈیز ہوتے ہیں، کبھی کبھی بچہ بہت رو رہا ہے اپنا دودھ پلا دیتی ہیں، لیکن وہ رضائی ماں بن جاتی ہے بڑے ہونے کے بعد. اب ان کے بچوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، تو بچپن میں بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ مسئلہ نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. تیسرے کون؟ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک تیسری خاتون ہے. اور چوتھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ باعظمت خواتین ہیں جن کا مقدس دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک پیا. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب رضائی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے مسلمان ہوئی، مشرف با اسلام ہوئی. یہ سب کے سب صحابیات ہیں. ٹھیک ہے. امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں اسے نقل کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں حوالہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہو. ٹھیک ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب دستور اپنے گاؤں سے نکلی اور یہ مکہ کی طرف آئیں. اپنا قبیلہ بنو سعد کی تھی. وہ بنو سعد کی 10 خواتین کے ساتھ وہ کہاں آئیں؟ مکہ شریف میں آئیں. اور غرض کیا تھی کہ انہیں بھی کوئی ایک معزز گھرانے کا بچہ مل جائے تاکہ اسے ہم کیا کریں، دودھ پلائیں. جو عورتیں تھیں، دوسری عورتیں، وہ جلدی پہنچ گئی تھی. ان کی سواری حضرت حلیمہ کی تھوڑی سی سلو تھی، اونٹنی جو تھی تھوڑی کمزور تھی تو اس لیے سلو چلتی تھی. تو باقی خواتین پہنچ گئی اور جو بڑے بڑے شریف اور امیر گھرانے کے بچے تھے وہ انہوں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو بھی انعام بھی زیادہ ملے گا نا. اب آخر میں جب بی بی حلیمہ پہنچی تو کون ملے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہراً ایسا لگ رہا تھا لوگوں کو کہ دیکھیں یہ تو یتیم ہے، ان کے والد تو انتقال کر چکے ہیں، ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انتقال کر چکے تھے. تو ظاہراً عورتوں کو کیا لگتا تھا، دوسری عورتوں کو یا پھر دوسرے لوگ سوچ سکتے ہوں گے کہ بھئی ان سے انعام یا پھر رزلٹ بعد میں جو ہے جو بدلہ ملے گا وہ اتنا ہیویئر نہیں ہوگا، ایسا اندازہ ہوگا. لیکن بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں پوری دنیا کی سب سے بڑی برکت آئی تھی. یہ کسی کو نہیں پتا. تو کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ بہت غریب تھی، فقر و فاقے میں کبھی بھوکا رہنا، کبھی کھانا، ایسے حالات میں زندگی گزارتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس کے حصے میں آئے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا کتنا عظیم کام ہے. سردار الانبیاء ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر صرف لعاب دہن منہ مبارک برکت کے لیے کوئی قدم کے پاؤں کی مٹی ہو تو وہ کتنی بابرکت ہوتی ہے، لیکن ان کو دودھ پلانا 2 سال تک کیسا کمال کی بات ہے. تو سوچے خود بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا.
اللہ نے تمام عورتوں میں دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ کو چنا، مطلب ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بچپن میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچپن میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عجائبات کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے، خلاف عادات باتیں ہوئی ہیں، اور ان خلاف عادات باتوں کو نبوت سے پہلے اگر ہوں تو کہتے ہیں ارحاس، کیا کہتے ہیں؟ ارحاس، اور نبوت کے بعد ہوں، اعلان نبوت کے بعد ہوں تو اسے کہتے ہیں معجزہ، معجزہ ہے نا، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، تو یہ معجزات ہیں۔ لیکن معجزہ کب بولیں گے؟ جنرلی یہ ٹرم جو ہے نا، یہ سیرت لکھنے والے مصنفین اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نبوت کے اعلان کے بعد اگر ہو تو معجزہ، اس سے پہلے ہو تو ارحاس۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہیں لے کر آ رہی تھی اور اپنے پاس دودھ پلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، 3 دن مکہ میں رہی، پھر وہ آئی اور جب دودھ پلا رہی تھی دائنی جانب کا انہوں نے رائٹ سائڈ کا دودھ پلایا، لیفٹ سائڈ سے جب پلا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا، بالکل نہیں پیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، کئی بار کوشش کی لیکن دودھ پی نہیں رہے۔ تب انہیں سمجھ میں آیا کہ گھر میں ایک دوسرا بچہ ہے عبداللہ، جو خود بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کا دودھ اس لیے نہیں پیا کہ ان کا جو رضائی بھائی ہے اس کو دودھ بچے۔ اتنے چھوٹے بچے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں ابھی گود میں ہیں اور سبق کیا دے رہے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اب تک اس دنیا میں لوگوں کے حق مارے جاتے تھے، لیکن آج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی گود میں ہیں لیکن دوسری طرف کا دودھ اس لیے نہیں پی رہے ہیں تاکہ دوسرا بھائی دودھ پیے۔ دیکھیں کمال، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح پھر جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے کعبے کے پاس گئیں حجر اسود کے، تاکہ برکت کے لیے بوسہ لے لیں، ٹھیک ہے، اسے چومیں اور پھر کیا کریں، اپنے گاؤں کی طرف نکلیں۔ تو جب برکت کے لیے جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ بی بی حلیمہ نے گود میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھک کر ان کو بوسہ لینے کے لیے گئی تو حجر اسود خود اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے، جمادات کسے کہتے ہیں؟ جو زمین پر جمے ہوئے ہوتے ہیں انہیں جمادات کہتے ہیں، یعنی پتھر ہو گیا، پہاڑ ہو گیا، یہ اپنی جگہ سے عادتاً ہلتے نہیں۔ یہ خلاف عادت تھا کہ حجر اسود نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تعظیم میں، شوق میں، محبت میں خود اپنی جگہ سے نکلا، حضور کے پیشانی کو چوما۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کون دیکھ رہی ہیں؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے تعجبات اور خوشی کا آپ اندازہ لگائیں۔ جب مکہ مکرمہ میں 3 دن رکی اور پھر وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف واپس لوٹنے لگی تو سواری جو سب سے کمزور تھی اس میں گویا کہ جان آ گئی، ایسی تندرست ہو گئی اور سب سے تیز قافلے سے آگے آگے وہ چلتی تھی۔ تو لوگ قافلے والے کہنے لگے، اے حلیمہ کیا بات ہے، کوئی سواری بدل لی ہے کیا؟ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو کہتی ہیں ہاں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے، اس پر سوار ہونے والا بدل گیا ہے۔ تو دیکھیں سردار الانبیاء جس سواری پر ہوں وہ سرداری میں آگے ہی ہوگی نا، وہ اونٹنی بھی آگے آگے چل رہی تھی۔ عجائبات دیکھیں، گنتے جائیں۔ اب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں لے کر آئیں تو آپ کے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا، ایسا نور چمک رہا تھا کہ انہیں گھر میں چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی، انہیں گھر میں چراغ بھی جلانے کی نوبت نہیں، چراغ کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، تو بنا چراغ کے گھر روشن رہتا تھا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب کبھی ہمیں ایسے مقام کی طرف جانا ہوتا جہاں روشنی لے جانی پڑتی، غریب تھے، جہاں روشنی لے جانی پڑتی تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے اور وہ راستے چلے جاتے تو وہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا تھا، در و دیوار چمک اٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی جانب سے حکمتاً 4 مرتبہ سینہ چاک ہوا ہے، اسے کہتے ہیں شق الصدر۔ شق یعنی کٹنا، پھٹنا، ٹھیک ہے، کاٹنا، اور صدر یعنی سینہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو فرشتوں کے ذریعے 4 مرتبہ چیرا اور پھر دوبارہ درست کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی اور کب کب ہوا، چند باتیں اس کے بارے میں جان لیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا کہ 4 مرتبہ سینہ چاک ہوا۔ نمبر 1،
جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ کی عمر اس وقت 26 یا 27 مہینے تھی، تو اس وقت ایک مرتبہ ہوا. دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر شریف تھی آپ کی. تیسری مرتبہ اعلان نبوت سے قبل نزول وحی کے سلسلے میں جبریل علیہ السلام جب آئے اس وقت ہوا. اور چوتھی مرتبہ شب معراج مسجد حرام میں آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا اور اس کے اندر ایمان و حکمت، علم و معرفت کے خزانے جو ہے بھر دیے گئے، ان کے دل میں سب کچھ ڈال دیا گیا. تو واقعات تفصیل والے ہیں، میں صرف ہنٹس دیتے جاؤں گا. میں نے بتایا کہ میں صرف ہائی لائٹس بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے. فرشتے آئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ سونے کا تشت تھا، اس کے اندر جو ہے، اور پھر زمزم اور آب کوثر وغیرہ لائے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور اپنی انگلی سے ایسے سینے، یہ جو دھاری ہے یہاں سے سینے کی، یہاں سے ایسے چاک کیا، سینے کو کھولا، ان کے دل کو نکالا، اسے زمزم آب کوثر سے دھویا، دوبارہ سینے میں ڈالا، پھر دوبارہ سینہ بند، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. سمجھے؟ جی، قرآن جو ہے خود اس کی طرف اشارہ کرتا، کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت بتا رہا ہے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم و معرفت اور حکمت اور سے نور سے نہیں بھر دیا؟ ٹھیک ہے نا. تو جو دل کے اوپر جو کچھ بھی باطل اثرات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، پہلے سے پاکیزہ دل ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو عام انسانوں کے دل سے زیادہ جاندار، مضبوط، روحانی بنا دیا اور نورانی بنا دیا. ٹھیک ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کے واقعات ہیں. جو حضرت عباس کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اپنا ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بڑے تھے نا، تب اس وقت پوچھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ جب جھولے میں تھے تو آپ انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے نا تو چاند اس طرف جھک جاتا تھا. تو یہ کیا بات تھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ کو رونے سے بہلاتا تھا. جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ میں گرنے کی آواز بھی سنتا تھا. سبحان اللہ. یہ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. تو گویا کہ چاند تو حضور کے اشارے کا کھلونا تھا. جو بچپن میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، جوانی کے بعد تو پھر اسے ٹکڑا ہی کر دیا 2 انگلی کے اشارے سے بس. ٹھیک ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. قرآن نے بھی اس کے بارے میں گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے، لڑک پن کہتے ہیں کہ جب بچہ چلنے کے لائق ہو جاتا، تھوڑا سا 4-5 سال کا بچہ ہو جاتا، تھوڑی سمجھداری آ جاتی ہے، سمجھداری آنے کے بعد اس کو لڑک پن کہتے ہیں، جوانی سے پہلے والا پیریڈ. ٹھیک ہے. تو جب لڑک پن کے اوقات تھے اور جب گھر سے باہر نکلتے تو بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تھے، لیکن آپ کھیلنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. کیوں؟ جو دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، ایسے لوگوں کو کھیل کود سے نکال کر، ٹائم پاس کرنے سے نکال کر اللہ کے ذکر کی طرف لانا، اللہ کی عبادت کی طرف لانا، اس کی بندگی کی طرف لانا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. وہ خود کھیل کود میں کیسے لگ سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی تھی، 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کی طرف چلی. مدینہ شریف جب آئیں، آپ کے ساتھ قبیلہ بنو نجار میں قیام فرما رہے. بنو نجار وہاں کا قبیلہ تھا مدینہ کا، وہاں پر آپ رہیں. اور یہ بنو نجار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے ننیالی رشتہ دار ہیں، ننیال ہے ان کا. تو والدہ ماجدہ آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئیں. اور واپسی میں، اور ساتھ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. لیکن واپسی میں ہی مقام ابوا پر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو وہیں پر انہیں دفنا دیا گیا مقام ابوا. اور پھر وہاں سے جو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ انہیں لے کر مکہ کی طرف واپس آئیں. اب ان کی کفالت اور پرورش دیکھیں، والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو اب کون ہے؟
تو حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے ان کی پرورش فرمائی. لیکن یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کفالت کے محتاج نہیں تھے، یعنی کہ ٹیک کیئر کرنے کے محتاج نہیں تھے. اللہ رب العزت نے خود ان کی پرورش فرمائی، خود ان کی کفالت فرمائی، خود انہیں تربیت دی، خود انہیں تعلیم دی، سب کچھ اللہ رب العزت کرتا تھا. ہاں ظاہری طور پر جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کفالت کے لیے، یہ گویا کہ ان کی خدمت میں آئے ہیں، گویا کہ اللہ انہیں خدمت کا موقع دے رہا ہے، حالانکہ یہ انسانوں کی خدمت کے محتاج بھی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کہ ایک دم بیچارگی کا ماحول ہو گیا، والدہ بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، تو ایک دم یتیم جیسا ماحول. تو ایسا نہیں سمجھنا، تو بیچارگی والا سامان نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. خود وہ یتیموں کے والی ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، سب کے والی ہیں. ٹھیک ہے. سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کیا آیت ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہے نا؟ اس کی تفسیر پڑھیں. بالکل عشاء میں مولانا نے ابھی یہ سورہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کے دادا جان نے کیا کیے؟ بڑی ہی شفقت سے، محبت سے آپ کا خصوصی خیال رکھا، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت فرمایا کرتی تھی. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی خدمت سنبھالی. حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اتنا انتہائی خیال رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، اپنے بچوں کی کفالت. اور ابو طالب کون ہیں؟ حضرت علی کے والد ہیں، ابا ہیں ان کے، سمجھے؟ تو اتنا خیال رکھتے، اپنے بچوں کو پرائرٹی پہلے نہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائرٹی دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی بابرکت شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی ذات مبارک کے وسیلے سے بارشیں طلب کی جاتی تھی، اور اگر کسی وقت دسترخوان پہ آپ نہ ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دسترخوان پر نہ بیٹھے تو وہ اس کھانے میں برکت نہیں رہتی تھی. اگرچہ کہ کھانا زیادہ بنائے لیکن لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر تھوڑا سا کھانا ہو اور حضور ساتھ میں کھانے بیٹھ جائیں تو سب کو کافی ہو جاتا تھا، ایسی برکت آ جایا کرتی تھی. تو اسی لیے جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت ابو طالب اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم اس وقت تک رکے رہو جب تک کہ میرا بیٹا نہ آ جائے، یعنی کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جب دودھ ہوتا تو حضرت ابو طالب سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیتے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ دودھ کا پینے کے بعد جو بچ جاتا، اتنے سے دودھ میں پورے گھر والے سیراب ہو جاتے، سب کے سب پیٹ بھر کے پی لیتے تھے، اتنی برکت ہوتی تھی. ایک مرتبہ عرب میں بہت سخت قحط آیا. ٹھیک ہے. اور بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ حیران پریشان تھے، سبوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے جو بت بنائے تھے ان کے سامنے جا کے فریادیں کر رہے تھے، ان سے کیا کہتے ہیں، التجا کر رہے تھے کہ ہم کو بارش ملے. لیکن پتھر کہاں سنے گا، ہے نا؟ خدا تھوڑی ہے. تو سب لوگ بڑے پریشان تھے. آخر میں وہ کیا کیے، وہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور وہ بھی یہ مشورہ، ایک عمر رسیدہ ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے کعبہ کے بانی، کعبہ کے متولی کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کے یہاں برکت ہوتی ہے، تو شاید ان کی دعا سے کیا ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی بارش ہو جائے گی. اور اتنے سخت قحط پڑا کہ گھاس بھی ختم ہو گئی، جانوروں کو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، قریب تھا کہ لوگ تڑپ تڑپ کے اپنا دم توڑ دیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو طالب نے فریاد سنی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ساتھ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حرم کعبہ میں پہنچے، اور آپ کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگایا. کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو کیا کیا؟ کعبے کو ایسے چپکایا، اور پھر آسمان کی طرف کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. ٹھیک ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب کعبے کی دیوار کو کیا ہے؟ پیٹھ لگائی ہوئی ہے،
اور آسمان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا. جیسی آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ پورا عرب سیراب ہو گیا, زمین ہری بھری ہو گئی دوبارہ. یہ کب کی بات ہے؟ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی موقع پر حضرت ابو طالب نے کیا کیا ہے؟ اشعار کہیں وَأَبْيَزُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَ عَصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ, ٹھیک ہے. اور اس روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے باب کیا قائم کیا, یہ بھی غور کرنے والا, کتاب الاستسقاء, یعنی بارش کے طلب کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استسقاء کہتے ہیں. اور انہوں نے باب کیا قائم کیا؟ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا ہے؟ باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا, کہ جب قحط ہو جائے تو لوگوں کا سوال کرنا اپنے وقت کے امام سے بارش کی خاطر. تو جب کبھی شہر میں قحط پڑ جائے تو لوگوں کے لیے ایک سنت یہ ہو گئی کہ لوگ اپنے وقت کے امام کے پاس آئیں اور امام بارش کے لیے کیا کرے؟ نماز پڑھائے. اسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. تو امام کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی آتی ہے, سمجھے بات؟ اللہ اللہ. اب جب جناب ابو طالب کے لیے تو خوشحالی کی بات تھی, حسب معمول حضرت ابو طالب نے قریش کے ساتھ جو ہے نا تجارت کرتے تھے, تو قریش کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے لیا تاکہ انہیں بھی جو ہے تجارت کے معاملات وغیرہ سے فیملیئر کرایا جا سکے. بہت محبت تھی تو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 مہینے 10 دن تھی. جب یہ قافلہ مقام بصرہ پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی راہب, یعنی ایک کرسچن عالم تھا, تو بحیرہ نام تھا اس کا. اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا, کیونکہ اس نے پچھلی آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے تھے. اسے معلوم تھا کیونکہ تورات انجیل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں تھی, فورکاسٹنگ کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور ان کے یہ سائنس ہوں گے. تو وہ اچھا عالم تھا, اس نے جیسے ہی دیکھا تو پہچان لیا کہ ضرور یہ جو ہے آخری نبی ہیں. تو اس نے فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور قریش سے کہنے لگے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے یہ سردار ہیں, یہ رب العالمین کے رسول ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں. قریش کہنے لگے آپ کو یہ کیسا معلوم, آپ کو یہ کہاں سے علم ملا؟ تو بحیرہ راہب نے جواب دیا کہ جب آپ لوگ گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو, اور دھوپ کے وقت ان کے اوپر ایک سایہ چلتا تھا, یعنی بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیا ہوا رہتا تھا, اور ان کے دونوں کاندھے اس کے درمیان ایک مہر نبوت, ایک سمبول ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگائی ہوئی ہے کہ یہ آخری نبی ہیں. تو بحیرہ راہب نے بڑی عقیدت سے ان قافلے والوں کو لیا اور کھانا پکایا اور پورے قافلے والوں کی دعوت کرائی. اس کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم مجھے بتائے تو صحیح کہ ان کے سرپرست کون ہے, ان کا کیئر ٹیکر کون ہے, مجھے بتاؤ. تو سب نے کہا کہ بھئی یہ ابو طالب ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اس نے ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو مکہ واپس لے جاؤ اور مال تجارت یہیں فروخت کر دو, آگے نہیں جانا, کیونکہ یہود ان کے سخت دشمن ہیں. اگر یہ وہاں گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچا دے, یعنی انہیں شہید نہ کر دیں. چنانچہ حضرت ابو طالب وہیں پر اس مقام پر کیا ہے, مقام بصرہ پر اس کی ایڈوائس کو قبول کیا اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا مکہ کی طرف. جامع ترمذی نے اس کو نقل کیا. دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا, یہ کب تھا؟ ملک شام کا دوسری مرتبہ سفر. پہلا سفر حضرت ابو طالب کے ساتھ, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں بھیجا, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں بھیجا. اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت انہوں نے لیا اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور صفت جمیلہ یہ تھی کہ تجارت میں نہ کسی کو دھوکہ دیتے, نہ کسی سے جھگڑتے, نہ کبھی جھوٹ بولتے, مال میں کوئی عیب کو چھپاتے تک نہیں. اس کی وجہ سے ان کے مال میں اتنا برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکیلی خاتون تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, تو اپنا جو سامان رہتا تھا وہ کسی اور کے ہاتھ سے بھجوا دیتی تھی. تو
تو جتنا پروفٹ وہ لوگ لے کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈبل پروفٹ آتا تھا. تو جب انہوں نے یہ برکت دیکھی اور عجائبات دیکھے، اور میسرہ کو انسٹرکشن تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ آپ جو ہے پوری طرح سے دیکھنا، توجہ دینا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ پر سایہ کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ کر ایک کلیسا کے پاس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو ایک راہب نے آپ کو دیکھ کر میسرہ سے کہا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو راہب جو ہے اب وہ بھی نالج والا تھا، اس نے کہا کہ اس پیڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے مجھے معلوم ہے کہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا بولے، تو یہ ضرور آخری نبی ہے، ضرور آخری نبی ہیں بولے. تو میسرہ نے جب واپس آیا سفر سے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری داستان سنائی کہ ایسے ایسے راستے میں نے اتنے عجائبات دیکھے اور یہ ایسے ایسی برکتیں رکھتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ساری. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل عقل مند خاتون تھی، شریف خاتون تھی، اور اپنے چچا، ان کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان کو جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سردار ہیں اور آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ اشعار کا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہوں گے اور جو آپ کی طرف سے دوسروں پر حجت قائم کرے گا وہی غالب ہوگا. تمام عالم اس نور مبارک کی روشنی پھیل جائے گی جو نور مخلوق کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلائے گا. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت کیا کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجا. اور پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، خطبہ نکاح پڑھایا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا. مہر 20 جوان اونٹنیاں بطور مہر مقرر ہوئی. ٹھیک ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے 500 درہم مہر لکھا ہوا. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اب یہ بچپن سے جوانی کی طرف آ گئے، اب یہاں سے ایک فیملی لائف شروع ہو رہی ہے. یہ فیملی لائف کیسی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیلنس کیا اپنے گھر کو، اپنے بیویوں کو، بچوں کو، سارا کچھ مینیج کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، باہر ورک بھی کرنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے. اس سارے رسپانسبلٹیز جو ایک عام انسان کے ذمے رہتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کرتے تھے. ان کے اولاد بھی زیادہ ہے، ان کے ازواج بھی زیادہ ہے، ان کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے. اس کے علاوہ نبوت کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کی اصلاح ظاہر اور اصلاح باطن کرنا ہے، درس دینا ہے، قرآن پڑھانا ہے، تلاوت کرانا، غرض یہ کہ امامت کرانا ہے، پھر اس کے بعد پورا نظام چلانا ہے، مدینے کا حکومت سنبھالنی ہے. کئی رسپانسبلٹیز تھے، لیکن کہیں بھی کسی فیلڈ میں آپ پیچھے نہیں تھے. تو جس اینگل سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھا جائے وہ ایک دم پرفیکٹ نظر آتی ہے. تو ہم جس لائف کے دور سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس پیریڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. اگر ہم بچے ہیں تو دیکھیں بچپن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے گزرا. اگر جوانی میں ہے تو جوانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری، اس وقت ان کے اخلاق اور کردار کیسے تھے ان کا، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. پھر اس کے بعد جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد والے معاملات کیسے تھے کہ انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو کیسے بیلنس رکھا. ٹھیک ہے، پرسنل لائف کیسی تھی، پروفیشنل لائف کیسے تھی، بزنس کیسے کرتے تھے، ایٹیکیٹس ان کے کیسے تھے، لوگوں سے انٹریکشن ان کا کیسا تھا، دعوت و تبلیغ، علم دین حاصل کرنا، سکھانا لوگوں کو کیسا تھا. اس سارے معاملات اگر ہم ہمارے دیکھتے جائیں تو جو بھی ہم لائف کے پیریڈ میں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں روشنی مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.